اکثر افراد پولیس والوں کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہیں۔ اس کے لیے انہیں قصوروار بھی نہیں ٹھہرایا جا سکتا، کیونکہ ہمارا میڈیا ان کے ذہن میں پولیس والوں کا بڑا شرمناک تصور اجاگر کرتا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے زیادہ ہاتھ ہمارے ٹی وی ڈراموں اور فلموں کا ہے، جہاں پولیس والوں کو انتہائی ظالم، جابر اور رشوت خور دکھایا جاتا ہے۔ وہ بے گناہ شہریوں کو اٹھا کر تھانے میں بند کر دیتے ہیں، ان پر گرجتے برستے ہیں، انہیں ڈراتے دھمکاتے ہیں اور ان کی جان بخشی کے عوض لمبی چوڑی رقم طلب کرتے ہیں۔ اگر کوئی بے قصور شخص ان کا مطالبہ پورا نہ کرے یا نہ کر سکے تو اس کو نہ صرف بے دردی سے پھینٹی لگائی جاتی ہے بلکہ اس پر بے دریغ تشدد بھی کیا جاتا ہے۔ بعد ازاں انہیں جعلی مقدمات میں الجھا کر جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ کسی بھی محکمے میں کالی بھیڑوں کے وجود سے انکار تو ممکن نہیں، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پولیس والے بھی آپ ہی کی طرح کے انسان ہوتے ہیں۔ ہماری پولیس ٹی وی اور فلم والوں کی پولیس سے بالکل مختلف ہے۔ ہمارے تھانوں میں شرفاء کا احترام کیا جاتا ہے، انہیں عزت سے کرسی پر بٹھایا جاتا ہے، ان کے مسائل پوری توجہ سے سنے جاتے ہیں اور ممکن حد تک ان کی مدد بھی کی جاتی ہے۔ البتہ مجرموں کے ساتھ پولیس سختی کرنے پر مجبور ہوتی ہے۔ وہ آسانی سے زبان کھولنے پر تیار نہیں ہوتے اور جھوٹ بول کر خود کو سزا سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، لہٰذا سچ اگلوانے کے لیے پولیس کو ان کی خاطر مدارات کرنا پڑتی ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک عبرت اثر واقعہ پیش کرتا ہوں۔ وہ موسم گرما کی ایک خوشگوار صبح تھی، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ میں مکلف وردی میں ملبوس تھانے پہنچا تو پتہ چلا کہ گنے کے کھیت میں سے ایک نوجوان شخص کی لاش ملی ہے۔ لاش کی اطلاع دینے والا ایک غریب صورت مزارہ تھا۔ ان دنوں گنے کی فصل کی کٹائی شروع ہو چکی تھی۔ مذکورہ مزارے کا نام چراغ دین تھا۔ چراغ دین نے مجھے بتایا کہ وہ حسب معمول گنے کی کٹائی میں مصروف تھا۔ جب وہ ایک کھیت کے اندرونی حصے میں پہنچا تو وہاں ایک نوجوان کو اوندھے منہ پڑے دیکھ کر چونک اٹھا۔ قریب جا کر جب چراغ دین نے اس کا جائزہ لیا تو اسے یہ سمجھنے میں ذرا بھی دیر نہ لگی کہ وہ شخص اب زندہ نہیں۔ چراغ دین نے اپنی درانتی وغیرہ کو کھیت ہی میں چھوڑا اور فی الفور اس واقعے کی اطلاع دینے تھانے چلا آیا تھا۔ میں نے پوری بات سننے کے بعد چند سپاہیوں کو ساتھ لیا اور موقع پر پہنچ گیا۔ اس وقت 9:30 بج چکے تھے۔ جائے وقوع پر اچھے خاصے لوگ جمع تھے۔ میں نے سب کو پیچھے ہٹایا اور نوجوان کی لاش کا جائزہ لینے لگا۔ مجھے پہلی ہی نظر میں اندازہ ہو گیا کہ مذکورہ نوجوان زندگی کی قید سے آزاد ہو چکا ہے۔ یہ بات بھی یقینی تھی کہ اسے قتل کیا گیا ہے۔ مقتول کی عمر کا اندازہ میں نے 24-25 سال کے درمیان لگایا۔ اس نے 2 گھوڑا مارکا بوسکی کی شیروانی کالر قمیض پہن رکھی تھی۔ اس وقت کے رواج کے مطابق بوسکی کی قمیض کے ساتھ کورے لٹھے کی شلوار بھی اب اس کے جسم پر نظر آ رہی تھی۔ مقتول کے پاؤں میں کوہاٹی چپل تھی۔ اپنی شکل و صورت اور وضاحت سے وہ ایک نفیس اور آسودہ حال شخص دکھائی دیتا تھا۔ اس کا لباس نیا اور بے داغ تھا۔ وہ اس وقت اوندھے منہ زمین پر پڑا تھا۔ اس کی پوزیشن سے اندازہ ہوتا تھا کہ جیسے وہ اکڑو بیٹھے ہوئے اچانک منہ کے بل گر پڑا ہو۔ مقتول کے سر کے پچھلے حصے میں چوٹ کا نمایاں نشان نظر آ رہا تھا۔ چوٹ اس قدر شدت سے لگائی گئی تھی کہ کھوپڑی چٹک گئی تھی اور بہنے والے خون نے بوسکی کی قمیض کو رنگین کر دیا تھا۔ سر کے دوسرے حصوں پر بھی چوٹوں کے کچھ نشانات پائے گئے تھے، تاہم وہ اتنے مہلک نہیں تھے۔ سب سے کاری ضرب سر کے پچھلے حصے میں لگائی تھی اور میرے خیال کے مطابق یہی ضرب اس کی موت کا سبب بنی تھی۔ ایک بات واضح تھی کہ مقتول کے عقب سے اس پر حملہ کیا گیا تھا۔ میں نے چوٹوں سے فوری طور پر یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ حملہ لاٹھی یا لاٹھیوں سے کیا گیا تھا۔ حملہ آور ایک شخص بھی ہو سکتا تھا اور ایک سے زیادہ اشخاص بھی۔ مجھے بتایا گیا کہ مقتول کا نام عارف علی تھا اور وہ اسی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ میں نے مقتول کی لاش کو پلٹ کر دیکھا تو چونک اٹھا۔ اس کی شلوار کا کمر بند کھلا ہوا تھا۔ میرے ذہن میں تیز روشنی کا ایک جھماکا سا ہوا۔ پوری صورتحال مجھ پر واضح ہو گئی۔ یہ بات یقینی تھی کہ جب مقتول کے عقب سے حملہ آور نے اس کے سر کو نشانہ بنایا، اس وقت مقتول پیشاب کرنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے پوری طرح لاش کا جائزہ لینے کے بعد مقتول کی تلاشی لی۔ مقتول کے سامنے والی جیب میں سے ایک عدد ہاتھ کا کڑا ہوا ریشمی رومال، ایلومینیم کی چھوٹی کنگھی اور کچھ کاغذات برآمد ہوئے۔ قمیض کی سائیڈ والی جیب میں سے ایک چھوٹی ڈبیا ملی۔ یہ سونے کے زیورات رکھنے والی ڈبیا تھی۔ اس کے سائز اور بناوٹ سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ انگوٹھی کے لیے بنائی گئی تھی، لیکن اس وقت وہ ڈبیا خالی تھی، انگوٹھی اس میں موجود نہیں تھی۔ میں نے مقتول کی جیب میں سے برآمد ہونے والے کاغذات کو دیکھنا شروع کیا تو کاغذات کے اندر سے کچھ رقم نکلی۔ وہ 160 روپے مالیت کے چھوٹے بڑے نوٹ تھے۔ انہی کاغذات میں سونے کی انگوٹھی کی ایک رسید بھی برآمد ہوئی۔
یہ رسید محبوب جیولرز کی تھی اور پتہ صرافہ بازار لاہور کا تھا۔ رسید پر 1 ماہ پہلے کی تاریخ درج تھی۔ اس رسید کے مطابق 5 ماشہ وزن کی ایک طلائی انگوٹھی مبلغ 45 روپے میں خریدی گئی تھی۔ خریدار کا نام عارف علی تھا۔ میں نے مقتول کی جامع تلاشی سے برآمد ہونے والی تمام اشیاء کو اپنے قبضے میں کیا اور گھوم پھر کر جائے واردات کا جائزہ لینے لگا۔ جس کھیت میں سے مقتول کی لاش ملی تھی اس کے قریب ہی ایک ٹیوب ویل تھا۔ میں وقوعہ کا نقشہ تیار کرنے میں مصروف تھا کہ پتہ چلا مقتول عارف علی کا بڑا بھائی نظر علی اس سانحے کی اطلاع پا کر موقع واردات پر آن پہنچا ہے۔ نظر علی سیدھا میرے پاس آیا۔ میں اس وقت لاش کے قریب ہی کھڑا تھا۔ وہ اپنے بھائی کی لاش کو دیکھتے ہوئے گلوگیر آواز میں بولا، تھانے دار صاحب، یہ کیا ہو گیا؟ میرے بھائی کو کس نے قتل کیا ہے؟ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تشفی آمیز لہجے میں کہا، نظر علی، میں اسی بات کا پتہ چلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تمہارے بھائی کا قاتل کون ہے اور اس قتل کا محرک کیا ہے۔ اس کے لیے مجھے تمہارے بھرپور تعاون کی ضرورت ہے۔ میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں، وہ آنسو پونچھتے ہوئے بولا۔ میں نے پوچھا، تمہارے خیال میں عارف علی کو کس نے قتل کیا ہوگا؟ میں کچھ نہیں جانتا جناب، وہ دکھی لہجے میں گویا ہوا۔ عارف علی رات کو بھلا چنگا چھت پر سونے کے لیے گیا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ اب اس کی لاش دیکھنے کو ملے گی۔ تمہیں کسی پر شک ہے؟ نہیں جناب۔ میں نے پوچھا، عارف علی کی کسی سے دشمنی وغیرہ تھی؟ ایسی کوئی بات نہیں تھی جناب، نظر علی نے بتایا۔ وہ تو سب کا دوست تھا، کوئی شخص اس سے دشمنی کر ہی نہیں سکتا تھا۔ میں نے کہا، نظر علی، کوئی کسی کو بلا وجہ قتل نہیں کرتا، ایسا کام کوئی دوست نہیں بلکہ دشمن ہی کر سکتا ہے، اور تم کہتے ہو کہ اس کا کوئی دشمن نہیں تھا۔ آپ پورے پنڈ سے پوچھ لیں جناب، عارف کی کسی سے لڑائی نہیں تھی، آج تک کسی سے اس کا معمولی سا جھگڑا بھی نہیں ہوا، سب اس کی تعریف کرتے تھے۔ نظر علی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، جہاں انسان کے 100 دوست ہوتے ہیں وہاں ایک آدھ دشمن بھی ہوتا ہے، اور بعض دشمن تو دوست نما ہوتے ہیں، لگتا ہے یہ بھی کسی ایسے ہی دوست نما دشمن کا کام ہے۔ وہ رو دینے والے انداز میں بولا، میری تو مت ماری گئی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میرے گبرو بھائی کو کس کی نظر لگ گئی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بھائی کی لاش کے نزدیک ہی زمین پر بیٹھ گیا۔ میں نے ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد عارف علی کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے ضلع ہسپتال بھجوا دی اور موقع پر موجود افراد کے بیانات قلم بند کرنے لگا۔ تاہم کوئی ایسی بات معلوم نہ ہو سکی جو عارف علی کے قتل پر روشنی ڈال سکتی۔ مجموعی طور پر مجھے جو معلومات حاصل ہوئیں اس کا خلاصہ یہ تھا کہ عارف علی ایک مہذب، پڑھا لکھا اور صلح جو انسان تھا۔ وہ گریجویٹ تھا اور ابھی تک اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے لاہور کے ایک کالج سے گریجویشن کیا تھا۔ وہ کچھ عرصہ لاہور ہی میں ملازمت بھی کرتا رہا تھا اور کم و بیش 1 ماہ قبل گاؤں آیا تھا۔ اب اس کا ارادہ مستقل طور پر یہیں رہنے کا تھا۔ عارف علی کو کبھی بھی کھیتی باڑی سے دلچسپی نہیں رہی تھی، لیکن حیرت انگیز طور پر اس مرتبہ جب وہ گاؤں آیا تو یہ ارادہ کر کے آیا تھا کہ اب وہ کاشتکاری کے معاملات میں بڑے بھائی کا ہاتھ بٹائے گا۔ وہ باپ دادا کے پیشے کو اپنانے کا مصمم فیصلہ کر چکا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ تعلیم یافتہ ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ بہتر طور پر زمین کے معاملات کو دیکھ سکے گا۔ مقتول کے بارے میں اکثریت کا تاثر بہت اچھا تھا۔ عام رپورٹ یہی تھی کہ اس کا کوئی دشمن نہیں تھا اور گاؤں کا ہر شخص عارف علی جیسے بے ضرر اور خاموش تباہ انسان کے وحشیانہ قتل پر حیرت زدہ تھا، لیکن میں کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ میرے ذہن میں شک کے کئی دروازے کھل چکے تھے۔ میں اپنے ان خیالات کا اظہار آگے چل کر مناسب موقع پر کروں گا۔ جائے واردات سے فارغ ہو کر میں نظر علی کے ساتھ اس کے گھر چلا آیا۔ اس کا گھر ایک چھوٹی حویلی سے مشابہ تھا۔ نظر علی کے عمر لگ بھگ کوئی 40 سال تھی اور وہ شادی شدہ تھا۔ اس کے 3 بچے تھے۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ گزشتہ شب حسب معمول عارف علی رات کے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد چھت پر چلا گیا تھا۔ موسم گرما میں چھت پر سونا اسے پسند تھا۔ گھر کے باقی افراد کشادہ صحن میں سوتے تھے۔ میں نے پوچھا، نظر علی، تمہارا بھائی کتنے بجے سونے کے لیے چھت پر گیا تھا؟ ٹھیک وقت کا تو مجھے اندازہ نہیں جناب، نظر علی نے بتایا۔ ویسے میرا خیال ہے کہ وہ 10 بجے کے بعد ہی چھت پر گیا تھا۔ میں نے گھڑی پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، اس وقت 10:30 بج رہے ہیں، تم آدھا گھنٹہ پہلے جائے واردات پر پہنچے تھے، کیا تمہیں اس سے پہلے معلوم نہیں تھا کہ تمہارے بھائی کو کسی نے قتل کر دیا تھا؟ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب، میں منہ اندھیرے اپنی زمین کی طرف نکل جاتا ہوں۔ عارف علی ذرا دیر سے اٹھنے کا عادی ہے۔ میں حسب معمول گھر سے نکل گیا تھا۔ واپسی پر مجھے معلوم ہوا کہ عارف علی کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ پھر میں بھاگا بھاگا کھیتوں میں جا پہنچا۔ نظر علی، آج صبح حسب معمول جب تم گھر سے نکلے
تو کیا اس وقت عارف علی گھر میں موجود تھا؟ میرا مطلب ہے کیا وہ اس وقت چھت پر سو رہا تھا؟ ظاہر ہے وہ چھت پر ہی ہوگا۔ کیا تم نے چھت پر جا کر دیکھا تھا؟ نہیں جناب، میں نے دیکھا تو نہیں تھا، نظر علی نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، نظر علی جب تم گھر سے نکلے تھے اس وقت تمہارے گھر کا اندرونی دروازہ بند تھا یا کھلا ہوا تھا؟ بند تھا جناب۔ یعنی جیسے رات سونے سے پہلے تم نے اسے بند کیا تھا وہ تمہارے جانے تک ویسے ہی بند تھا؟ نظر علی نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، کیا گھر سے باہر جانے کا کوئی اور دروازہ بھی موجود ہے؟ نہیں جناب، ایسا کوئی دروازہ موجود نہیں۔ میں نے کہا، نظر علی میں تمہارے گھر کی چھت دیکھنا چاہتا ہوں، آپ میرے ساتھ آئیں، اس نے کہا اور سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ میں نظر علی کی رہنمائی میں چھت پر پہنچ گیا۔ نظر علی نے مجھے بتایا کہ مقتول عارف علی رات کو کس چارپائی پر سویا تھا۔ میں نے اس چارپائی کا بغور جائزہ لیا۔ وہ رنگ داری پایوں والی ایک خوبصورت چارپائی تھی جس پر سفید رنگ کا ایک بے داغ کھیس بچھا ہوا تھا۔ کھیس پر کوئی شکن نظر نہیں آ رہی تھی جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اسے استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ عارف علی رات کو اس بستر پر سویا ہی نہیں تھا۔ گھر کے پچھواڑے میں ایک باڑ نظر آ رہا تھا جس میں نصف درجن کے قریب مویشی بندھے ہوئے تھے، جن میں بیل، بھینس اور بکریاں شامل تھیں۔ گھر کی چھت سے لکڑی کی ایک سیڑھی باڑے کے اندر چلی گئی تھی۔ میں نے نظر علی سے پوچھا، یہ باڑا کس کا ہے؟ میرا ہے جناب، اس نے جواب دیا۔ میں نے لکڑی کی اس سیڑھی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے سوال کیا، نظر علی، کیا یہ سیڑھی مستقل یہیں لگی رہتی ہے؟ جی ہاں جناب، میں تمہارا باڑا دیکھنا چاہتا ہوں۔ آ جائیں، اس نے سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے کہا۔ ابھی تک میں یہ سمجھ نہیں سکا تھا کہ مقتول عارف علی گنے کے کھیتوں میں کیوں کر پہنچا تھا۔ اسے کوئی بلا کر لے گیا تھا یا وہ خود کسی سے ملنے وہاں گیا تھا؟ نظر علی نے میرے ایک سوال کے جواب میں بتایا تھا کہ رات چھت پر جانے کے بعد عارف علی پھر نیچے نہیں اترا تھا۔ اگر وہ گھر کے بیرونی دروازے سے باہر جاتا تو صبح نظر علی کو دروازہ کھلا ہوا ملتا، لیکن نظر علی نے اس کی تردید کی تھی۔ اب باڑے میں لگی ہوئی اس سیڑھی کو دیکھ کر مجھے خیال آیا تھا کہ ممکن ہے عارف علی اس سیڑھی کے ذریعے باڑے میں اترا ہو اور پھر وہیں سے باہر نکل گیا ہو۔ ہم دونوں آگے پیچھے باڑے میں اتر آئے۔ باڑے کے ایک کونے میں کٹے ہوئے چارے کا ڈھیر لگا ہوا تھا، دوسری طرف جلانے والی لکڑیاں اور اپلے رکھے ہوئے تھے۔ ایک بغیر دروازے کے کمرے میں ہل اور پنجالیاں پڑی تھیں۔ اس کے علاوہ کچھ ناکارہ مشینی پرزے بھی رکھے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ باڑے کا بیرونی دروازہ ایسا تھا جسے اندر اور باہر دونوں جانب سے کھولا جا سکتا تھا۔ میں نے گھوم پھر کر ہر امکان کا جائزہ لیا، پھر نظر علی سے پوچھا، لگتا ہے تمہارا بھائی باڑے کے راستے باہر گیا تھا، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے اس کے چہرے پر نظر جما دی۔ شاید آپ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، نظر علی نے جواب دیا، یہی ایک راستہ ہے جہاں سے وہ میرے علم میں آئے بغیر باہر جا سکتا تھا۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، وہ تمہارے علم میں لائے بغیر گھر سے باہر کیوں گیا تھا؟ یہی بات تو میری بھی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں نے کہا، نظر علی، اگر تم نے مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کی تو یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ اگر ایسی ویسی کوئی بات ہے تو تم ابھی مجھے بتا دو، ورنہ بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ مجھے جو کچھ معلوم تھا میں وہ آپ کو بتا چکا ہوں جناب، وہ روحانسا ہو رہا تھا۔ میں نے پوچھا، نظر علی، تمہارے بھائی کی لاش جن کھیتوں سے ملی ہے وہ تمہارے گھر سے خاصے فاصلے پر ہیں۔ مجھے بتاؤ، عارف علی کو ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی کہ وہ تمہارے علم میں لائے بغیر وہاں پہنچ گیا تھا؟ اس نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ میں نے پوچھا، نظر علی، سچ سچ بتاؤ، تمہارے بھائی کا کسی لڑکی سے کوئی چکر تو نہیں چل رہا تھا؟ اس نے جواب دینے میں تھوڑی سی ہچکچاہٹ کا اظہار کیا، پھر بولا، نہیں جناب، ایسی تو کوئی بات نہیں تھی۔ میں نے کہا، سوچ لو نظر علی، اگر بعد میں کوئی ایسی بات نکل آئی تو میں تمہارے ساتھ سختی سے پیش آؤں گا۔ آپ میری بات کا یقین کریں تھانے دار صاحب، وہ ملتجیانہ انداز میں بولا، میں نے آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ میں واضح طور پر محسوس کر رہا تھا کہ نظر علی مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، تاہم میں نے اس وقت زیادہ اصرار نہیں کیا اور اس کے ساتھ واپس گھر میں آ گیا۔ ہم دوبارہ بیٹھک میں آ کر بیٹھے تو میں نے سوال کیا، نظر علی، کیا عارف علی کسی لڑکی کو پسند کرتا تھا؟ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، پھر بولا، تھانے دار صاحب، میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس نے کبھی مجھ سے ایسا کوئی ذکر نہیں کیا۔ میں نے کہا، عارف علی تعلیم یافتہ اور صحت مند نوجوان تھا، اس عمر میں اس کی شادی ہو جانی چاہیے تھی، کیا تم نے کہیں اس کی رشتے کی بات چلائی تھی؟ ابھی 1 ماہ پہلے تو وہ لاہور سے آیا تھا، نظر علی نے جواب دیا۔ جب وہ لاہور میں ملازمت کر رہا تھا تو میں نے کئی بار شادی کے موضوع پر اس سے بات کرنا چاہی تھی، لیکن وہ ہمیشہ ٹال جاتا تھا، کہتا تھا پہلے وہ اپنی ایک حیثیت بنائے گا، پھر شادی کے بارے میں سوچے گا۔
میں نے اس کو سمجھایا کہ ہم باحیثیت لوگ ہیں، ہماری اچھی خاصی زمین ہے، اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ اس نے کہا تھا کہ وہ اپنا آبائی پیشہ چھوڑ کر لاہور شہر میں کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے۔ میں نے بھی زیادہ زور نہیں دیا، پھر اچانک ہی اس کے خیالات بدل گئے۔ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ نظر علی نے بتایا، پہلی مرتبہ جب وہ یہاں آیا تھا تو واپس جاتے ہوئے کچھ اداس نظر آ رہا تھا، جبکہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ گاؤں سے شہر جاتے ہوئے ہمیشہ خوش نظر آیا کرتا تھا۔ تم نے اس کے افسردہ ہونے کی وجہ پوچھی تھی؟ ہاں، میں نے اس سے اس بارے میں پوچھا تھا، نظر علی نے جواب دیا۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے بتایا تھا کہ اب اس کا دل نہیں چاہتا کہ وہ گاؤں سے جائے۔ میں نے پوچھا، اس نے دل کے نہ چاہنے کا سبب بھی بتایا ہوگا؟ سبب تو نہیں بتایا تھا، البتہ یہ کہا تھا کہ ممکن ہے وہ آخری بار لاہور جا رہا ہو۔ نظر علی نے کہا، اور شاید اس نے ٹھیک ہی کہا تھا، کیونکہ اس مرتبہ وہ یہی فیصلہ کر کے آیا تھا کہ اب وہ مستقل گاؤں میں ہی رہے گا، لیکن گاؤں میں 1 ماہ سے زیادہ رہنا اسے نصیب نہ ہوا۔ نظر علی کی آواز بھر آ گئی، کسی ظالم نے اس کی زندگی کا چراغ ہی گل کر دیا۔ میں نے ہمدردی سے کہا، نظر علی، مجھے تمہارے بھائی کی ناگہانی موت کا دکھ ہے، تم فکر نہ کرو، میں اس کے قاتل کو بہت جلد ڈھونڈ نکالوں گا، بس مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہے۔ آپ حکم کریں تھانے دار صاحب، وہ آنسو خشک کرتے ہوئے بولا۔ میں جو کچھ کر سکا ضرور کروں گا۔ میں نے کہا، نظر علی، تم نے ابھی مجھے بتایا ہے کہ پچھلی مرتبہ جب عارف گاؤں آیا تھا تو کسی وجہ سے اس کا واپس جانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ تمہارے پوچھنے کے باوجود بھی اس نے اس کا سبب نہیں بتایا تھا۔ کیا تم نے اس کے جانے کے بعد اپنی طور پر کوئی سن گن لینے کی کوشش نہیں کی کہ اچانک اسے گاؤں میں ایسا کیا نظر آ گیا تھا کہ یہاں سے جاتے ہوئے وہ افسردہ ہو رہا تھا؟ وہ ایک سرد آہ بھرتے ہوئے گویا ہوا، تھانے دار صاحب، مجھے خود عارف کی کیفیت سے حیرت ہوئی تھی، اور جیسا آپ اس وقت سوچ رہے ہیں ایسا ہی اس وقت میں نے بھی سوچا تھا۔ میرا خیال تھا کہ شاید گاؤں کی کوئی لڑکی اس کے پاؤں کی زنجیر بن رہی ہے۔ میں نے اپنے تئیں معلوم کرنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ میں نے پوچھا، نظر علی، ذرا سوچ کر بتاؤ، عارف علی عام طور پر کتنے عرصے بعد گاؤں آتا تھا؟ سال میں 1 مرتبہ جناب۔ یہاں گاؤں میں وہ کتنے دن ٹھہرتا تھا؟ 10-12 دن سے زیادہ نہیں رکتا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا اس مرتبہ بھی وہ پورے سال کے بعد ہی واپس آیا تھا؟ نہیں جناب، نظر علی نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ اس بار تو وہ 2 ماہ بعد ہی واپس لوٹ آیا تھا، اور یہ فیصلہ کر کے آیا تھا کہ اب وہ کبھی گاؤں سے نہیں جائے گا۔ جی ہاں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گاؤں میں کسی چیز سے اس کا دل لگ گیا تھا، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ ایک جوان اور خوبصورت شخص کا دل کسی لڑکی ہی میں لگ سکتا ہے نظر علی۔ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہوا ہو، نظر علی نے کہا، لیکن میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ وقوعہ پر میں نے کچھ افراد کے بیانات نوٹ کیے تھے۔ اس وقت میرے ذہن میں کئی مشکوک سوالات نے سر ابھارا تھا۔ انہی سوالات میں ایک نظر علی کے بارے میں بھی تھا۔ مجھے پتہ چلا تھا کہ مقتول عارف علی کو کاشتکاری سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، اور زمین و زمینداری کے سارے معاملات نظر علی کے ہاتھ میں تھے۔ چھوٹے بھائی نے نہ تو کبھی بڑے بھائی کے کام میں مداخلت کی تھی، اور نہ ہی کبھی کسی حساب کتاب کے بارے میں کوئی سوال کیا تھا۔ اب وہ اچانک سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گاؤں آ گیا تھا اور اپنا آبائی پیشہ اپنانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ان حالات و واقعات کی روشنی میں اس بات کا امکان بہرحال موجود تھا کہ مقتول عارف علی کے اس اچانک فیصلے سے نظر علی کو تشویش ہوئی ہو۔ اس نے سوچا ہو کہ آگے چل کر چھوٹا بھائی کہیں زمین کے بٹوارے کا ٹنٹنا نہ کھڑا کر دے، یا آج تک کا حساب نہ طلب کر لے۔ زن، زر اور زمین کے معاملے میں کوئی بھی بات خالی از امکان نہیں ہوتی۔ ممکن ہے نظر علی نے خود ہی بھائی کو راستے سے ہٹا دیا ہو۔ اس سوال کی روشنی میں نے نظر علی سے پوچھا، نظر علی، میں نے سنا ہے تمہارا بھائی اب کھیتی باڑی کا ارادہ رکھتا تھا؟ آپ نے ٹھیک سنا ہے جناب، اس نے جواب دیا، حالانکہ اس سے پہلے وہ اس کام سے کتراتا رہا تھا۔ میں اس کے کاشتکاری کے فیصلے سے بہت حیران ہوا تھا۔ اب تو تمہاری حیرت دور ہو گئی ہوگی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے چبھتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ وہ جزبز ہو کر بولا، میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھ سکا۔ میں نے کہا، میرا مطلب ہے کہ اب تو تم مطمئن ہو گئے ہوگے، عارف علی زمینداری کرنے کے لیے زندہ نہیں رہا، تم اسی طرح اپنا کام چلاتے رہو گے جیسا اب تک کرتے آئے ہو۔ وہ میرے سوال کا مقصد سمجھ گیا، جلدی سے بولا، آپ بالکل غلط سمجھ رہے ہیں جناب، آپ خواہ مخواہ مجھ پر شک کر رہے ہیں۔ میں اپنے بھائی کی جان لینے کا تو کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا، نظر علی، اس میں کوئی شک نہیں کہ عارف علی تمہارا چھوٹا بھائی تھا، وہ تمہارا اپنا تھا، اس کی موت کا جتنا دکھ تمہیں ہو سکتا ہے اتنا کسی اور کو ہو ہی نہیں سکتا تھا، لیکن میں اپنے فرائض سے مجبور ہوں۔ میں قاتل کا سراغ لگانے کے لیے چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔
تمہاری اطلاع کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ تمہاری ذات پوری طرح شک سے پاک نہیں، خاص طور پر ایسے حالات کے پس منظر میں کہ مقتول پورے جوش و خروش کے ساتھ کھیتی باڑی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، تھانے دار صاحب، میں آپ کی سوچ پر کوئی پابندی لگا تو نہیں سکتا، اور نہ ہی آپ کی تفتیش کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی کر سکتا ہوں۔ دلوں کے حال تو اللہ ہی جانتا ہے۔ میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں بے گناہ ہوں۔ مجھے 100% یقین ہے کہ میرا اللہ میری عزت ضرور رکھے گا۔ میں نے پوچھا، نظر علی، تم ایک طویل عرصے سے زمینوں کا انتظام سنبھالے ہوئے ہو۔ مانا کہ مقتول کو زمین و جائیداد کے معاملات سے زیادہ دلچسپی نہیں تھی، لیکن ایسا تو ہو سکتا ہے کہ اس کی خواہش ہو کہ اس کے حصے کی زمین اسے مل جائے۔ نظر علی نے کہا، عارف علی نے کبھی ایسی کوئی خواہش ظاہر نہیں کی۔ اگر وہ زمین میں سے اپنا حصہ مانگتا تو میں بخوشی اس کے حوالے کر دیتا۔ کیا اس نے کبھی زمین کی آمدنی کا حساب بھی مانگا تھا؟ نہیں جناب، اس نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ نظر علی کے لہجے میں کوئی ایسی بات موجود تھی جو اس کی سچائی پر دلالت کرتی تھی، لیکن جب تک اصل قاتل کا سراغ نہ ملتا میں نظر علی کی ذات کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اسے مشکوک افراد کی لسٹ میں رکھ لیا۔ پھر میں نے سوالات کا زاویہ تبدیل کرتے ہوئے کہا، نظر علی، تمہارے بھائی کی لاش گنے کے کھیتوں میں سے ملی ہے، تم خود وہ جگہ دیکھ چکے ہو۔ جی ہاں، وہ گنے کا کھیت ہی ہے، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، وہ زمین کس کی ملکیت ہے؟ گرداور ارشاد حسین کی۔ محکمہ مال کا ایک عہدہ جو پٹواری سے ایک درجہ اوپر ہوتا ہے، گرداور کو قانون گو بھی کہا جاتا ہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ ارشاد حسین گرداور سرکاری ملازم تھا اور اس گاؤں میں اس کی اچھی خاصی زمین تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس نے 100 ایکڑ کے قریب زمین کس طرح حاصل کی تھی۔ البتہ ایک بات تھی کہ عام لوگوں میں ارشاد حسین گرداور کا تاثر بہت اچھا تھا۔ لوگ اس کا احترام کرتے تھے اور اس احترام میں ڈر خوف سے زیادہ محبت اور عقیدت پائی جاتی تھی۔ میں نے گرداور ارشاد حسین کا نام اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا۔ میرا خیال تھا کہ فرصت ملتے ہی میں اس سے بھی اس سلسلے میں پوچھ گچھ ضرور کروں گا۔ پھر میں دوبارہ نظر علی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ نظر علی، میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس مرتبہ تمہارا بھائی لاہور سے سونے کی کوئی انگوٹھی بھی لایا تھا؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ نہیں جناب۔ آپ کس قسم کی انگوٹھی کا ذکر کر رہے ہیں؟ میں نے اپنی جیب میں سے انگوٹھی والی خالی ڈبیا نکال کر نظر علی کو دکھائی اور کہا، یہ ڈبیا مجھے مقتول کی جامعہ تلاشی سے ملی تھی۔ پھر میں نے اسے محبوب جیولرز کی رسید دکھاتے ہوئے اپنی بات کی وضاحت کی۔ نظر علی، عارف علی نے 1 ماہ قبل محبوب جیولرز سے سونے کی ایک انگوٹھی خریدی تھی۔ 1 ماہ قبل کا مطلب یہ ہوا کہ جب وہ لاہور سے گاؤں آیا تھا۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ وہ کس ہستی کے لیے شہر سے طلائی انگوٹھی خرید کر لا سکتا ہے؟ یہ تو سارا قصہ ہی میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ وہ ہونکوں کی طرح انگوٹھی والی ڈبیا کو دیکھتے ہوئے بولا، یہ ڈبیا تو خالی ہی نظر آ رہی ہے، اس کی انگوٹھی کہاں گئی؟ اس انگوٹھی کے درست مقام کے بارے میں صرف تمہارا بھائی جانتا تھا، جو اب زندہ نہیں رہا، اس لیے میں تمہارے سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، مجھے یہ ڈبیا مقتول کے لباس میں سے ایسے ہی خالی ملی تھی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ملک صفدر حیات کی تفتیشی داستانوں کے سلسلے میں ایک دلچسپ اردو داستان جس کا نام ہے ہم چشم۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اس انگوٹھی کے درست مقام کے بارے میں صرف تمہارا بھائی جانتا تھا، جو اب زندہ نہیں رہا، اس لیے میں تمہارے سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، مجھے یہ ڈبیا مقتول کے لباس میں ایسے ہی خالی ملی تھی۔ میں ذرا اپنی گھر والی سے پوچھتا ہوں، نظر علی نے الجھن آمیز لہجے میں کہا، شاید وہ اس بارے میں کچھ جانتی ہو۔ میں نے کہا، تم اپنی گھر والی کو ادھر بیٹھک ہی میں بلا لو، میں بھی اس سے بہت کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ نظر علی اٹھ کر گھر کے اندرونی حصے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنی بیوی کو لے کر آ گیا۔ اس کی بیوی کا نام خالدہ پروین تھا۔ وہ ایک قبول صورت عورت تھی۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے 30 اور 32 کے درمیان لگایا۔ اس کے ساتھ اس کی سب سے چھوٹی بیٹی عالیہ بھی تھی۔ عالیہ کی عمر کم و بیش 5 سال تھی۔ عالیہ سے بڑی بہن کا نام فردوس تھا۔ فردوس سے بڑا ایک بھائی کامران تھا۔ خالدہ پروین کو انگوٹھی والی خالی ڈبیا کا پس منظر سنانے کے بعد میں نے پوچھا، خالدہ بی بی، عارف علی تمہارا دیور تھا۔ دیور بھابھیوں سے بہت بے تکلف ہوتے ہیں اور عام طور پر انہیں اپنے ہر راز میں شریک رکھتے ہیں۔ تمہیں تو علم ہوگا وہ یہ انگوٹھی کس کے لیے لایا تھا؟ نا جی،
اس نے مجھے تو انگوٹھی کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا، خالدہ نے جواب دیا۔ میں سوچ رہی ہوں لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا آخر یہ چکر کیا ہے۔ میں بھی اسی چکر کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں نے کہا۔ یہ بات تو ثابت ہے کہ وہ لاہور سے آتے ہوئے اپنے ساتھ ایک انگوٹھی خرید کر لایا تھا۔ مجھے اس کی جیب سے انگوٹھی کی رسید بھی ملی ہے۔ اگر یہ پتہ چل جائے کہ مقتول عارف علی وہ انگوٹھی کس کے لیے لایا تھا تو اس کے قاتل تک پہنچنے میں آسانی ہو جائے گی۔ نظر علی نے کہا، تھانے دار صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی نے اس کی جیب میں وہ انگوٹھی والی خالی ڈبیا رکھ دی ہو۔ میں نے اس امکان پر بھی غور کیا ہے، میں نے کہا، لیکن اس کی جیب سے برآمد ہونے والی انگوٹھی کی رسید ظاہر کرتی ہے کہ انگوٹھی وہی خرید کر لایا تھا۔ خالدہ پروین نے کہا، مجھے تو لگتا ہے کسی نے عارف کے خلاف سازش کی ہے۔ ایسی سازش کون کر سکتا ہے؟ یہ تو مجھے نہیں معلوم، خالدہ پروین نے کہا۔ میں تو بس اتنا جانتی ہوں کہ عارف کے ساتھ لڑکیوں والا کوئی چکر نہیں تھا۔ کسی لڑکی کو سونے کی انگوٹھی دینا تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو لڑکیوں سے بات کرتے ہوئے گھبراتا تھا۔ نظر علی نے کہا، تھانے دار صاحب میرا بھائی بہت شرمیلا تھا۔ میں نے کہا، میں اپنے طور پر اس انگوٹھی والے معاملے کی پوری چھان بین کروں گا۔ اگر ضرورت پڑی تو کسی کو بھیج کر اس دکان سے بھی تصدیق کروں گا جہاں سے یہ خریدی گئی تھی۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے خالدہ پروین سے پوچھا، خالدہ بی بی، تم نے اپنے دیور کو کوئی رومال دیا تھا؟ کیسا رومال جی؟ ریشمی رومال، میں نے کہا، ہاتھ کی کڑھائی والا۔ اس نے نفی میں جواب دیا۔ میں نے جیب سے وہ رومال نکال کر خالدہ پروین کی جانب بڑھا دیا جو مقتول کی جامع تلاشی سے ملا تھا۔ میں نے پوچھا، اس رومال کو پہچانتی ہو؟ وہ الٹ پلٹ کر رومال کو دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ رومال اس نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ رومال کا اچھی طرح معائنہ کرنے کے بعد اس نے پوچھا، کیا یہ رومال بھی آپ کو عارف علی کے پاس سے ملا ہے؟ ہاں، یہ رومال اسی کی جیب میں موجود تھا، میں نے کہا، اور اس قسم کے رومال بازار میں فروخت نہیں ہوتے بلکہ اپنے ہاتھ سے کاٹ کر تحفے میں دیے جاتے ہیں۔ اتنا اندازہ تو تمہیں بھی ہوگا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی، یہ رومال میں نے تو اسے نہیں دیا تھا، پھر کس نے دیا ہوگا؟ میں نے کہا، مجھے تو یہ سارا عشق کا معاملہ معلوم ہوتا ہے، اس طرح کے تحفے تحائف کا تبادلہ بے معنی نہیں ہو سکتا۔ بہرحال بہت جلد میں معاملے کی تہہ تک پہنچ جاؤں گا۔ نظر علی نے پوچھا، تھانے دار صاحب میرے بھائی کا قاتل گرفتار ہو جائے گا نا؟ انشاءاللہ قاتل ضرور گرفتار ہوگا، میں نے تیقن سے کہا، اور پھر نظر علی سے پوچھا، نظر علی تمہارے گھر میں کوئی لاٹھی وغیرہ تو ہوگی؟ یہ سوال میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھا تھا۔ نظر علی نے میرے سوال پر چونک کر مجھے دیکھا اور کہا، لاٹھی کا کیا کریں گے آپ؟ تم میرے سوال کا جواب دو، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ جی، وہ اٹک اٹک کر بولا، 2-3 لاٹھیاں ہیں گھر میں رکھی ہوئی، وہ لاٹھیاں مجھے لا کر دکھاؤ۔ وہ منمنایا، کہیں آپ مجھ پر شک تو نہیں کر رہے؟ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں نظر علی کہ تم پر شک کیا جا سکتا ہے، میں اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے بولا۔ میرے شک کو دور کرنے کے لیے مجھ سے تعاون کرو، میں جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو اور خواہ سوالات نہ کرو۔ اچھا جی، وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا، میں بھی ابھی لاٹھیاں لے کر آتا ہوں۔ وہ اٹھ کر گھر کے اندرونی حصے میں چلا گیا تو میں نے خالدہ پروین سے کہا، خالدہ بی بی، میں تو اپنے طور پر تفتیش کر ہی رہا ہوں، تمہیں بھی اس سلسلے میں میری مدد کرنا ہوگی۔ میں بھلا کیا کر سکتی ہوں جی؟ وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، یہ گاؤں زیادہ بڑا نہیں ہے، پھر یہاں ہر ایک شخص دوسرے کو جانتا ہے، خاص طور پر عورتیں تو ایک ایک گھر کی خبر رکھتی ہیں۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ تمہارے دیور نے کسی لڑکی سے محبت کا معاملہ چلا رکھا تھا۔ تم ذرا کوشش کرو تو اس لڑکی کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتی ہو، تمہارے لیے یہ زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ میرا اندازہ ہے کہ وہ گزشتہ رات اسی مفروضہ لڑکی سے ملاقات کرنے کے لیے گھر سے نکلا ہوگا۔ اگر لڑکی کا پتہ چل جائے تو قتل کی اس واردات کے پوشیدہ گوشے واہ ہو سکتے ہیں۔ وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولی، میں پوری کوشش کروں گی جی۔ اسی دوران میں نظر علی 3 عدد لاٹھیاں لے کر بیٹھک میں داخل ہوا، پھر ان لاٹھیوں کو میری جانب بڑھاتے ہوئے بولا، لیں جناب، میرے گھر میں یہی 3 لاٹھیاں ہیں۔ ایک کانسٹیبل نے آگے بڑھ کر وہ لاٹھیاں تھام لی۔ میں نے مذکورہ کانسٹیبل سے ایک لاٹھی لے کر اس کا بغور معائنہ کیا۔ وہ اچھی خاصی مضبوط لاٹھی تھی، اس کے ایک سرے پر سم چڑھا ہوا تھا۔ میں نے لاٹھی کے دونوں سروں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ لاٹھی کے کسی بھی سرے پر کوئی نشان وغیرہ نہیں تھا اور نہ ہی کوئی انسانی بال سم میں پھنسا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے باری باری تینوں لاٹھیاں دیکھ ڈالیں، مجھے ایسا کوئی سراغ نہ ملا جس سے ظاہر ہوتا کہ ان میں سے کسی لاٹھی سے عارف علی کے سر کو نشانہ بنایا گیا ہوگا۔ تاہم مجھے یقین تھا کہ عارف علی کے سر پر کسی ایسی ہی مضبوط لاٹھی سے وار کیے گئے ہوں گے۔
میں نے نظر علی سے سوال کیا، ان کے علاوہ بھی تمہارے گھر میں کوئی لاٹھی ہے؟ نہیں جناب، جو تھیں میں نے وہ آپ کو دکھا دی ہیں، نظر علی نے جواب دیا۔ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہ ہو تو آپ میرے گھر کی تلاشی بھی لے سکتے ہیں، ضرورت پڑی تو تلاشی بھی لے لوں گا۔ میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ نظر علی یا اس کی بیوی سے مزید کام کی کوئی بات معلوم نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے چند سوالات کے بعد میں وہاں سے واپس تھانے آ گیا۔